الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم وقال الله تعالى إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين ذبحهما بيده وصلى وكبر ووضع رجله على صفاحهما وعن أبي سعيد الخدري وعن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليتسيا بالقول على من لا قولا وقد أطعموا فكلوا وادخروا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسول الله. بھائیوں بزرگوں ساتھیوں، کئی جمعے سے قربانی کے تعلق سے بات چل رہی ہے، چونکہ قربانی کے دنوں میں قربانی کی عبادت اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، پسندیدہ عمل ہے، ایک اہم عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے ہاں وہی قبول ہوتی ہے جو عبادت صحیح طریقے سے انجام دی جائے، اور عبادت صحیح طریقے سے وہ انجام دی جائے گی کہ عبادت کو عبادت کے طریقے پر کیا جائے گا، اور عبادت کو عبادت کے طریقے پر اسی وقت کیا جا سکتا ہے کہ جب آدمی عبادت کے طریقے کو جانتا ہو۔ جو عبادت کے طریقے کو نہیں جانتا ہے کہ یہ عبادت کس طریقے سے انجام دی جائے گی تو آدمی اس کے اندر گڑبڑ کرے گا۔ اس لیے قربانی کے تعلق سے مسائل آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں کہ تاکہ ہماری عبادت کے اندر کسی طرح کی خرابی نہ رہے، کہ ہم اس عبادت کو خوشدلی کے ساتھ اور صحیح طریقے سے انجام دے سکیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ بجائے ثواب کے گناہ ہو، ہم اس عبادت کو اس عمل کو کرنے جا رہے ہیں ثواب کے لیے اور یہ بجائے ثواب کے گناہ ہو جائے۔ اس لیے فرمایا ہر عمل کو کرنے سے پہلے اس کا علم ضروری ہے، کہ علم کے بغیر آدمی عمل کو صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا۔ اس لیے دوستو تقریباً قربانی کے جو مسائل تھے وہ
3 جمعے سے چل رہے ہیں، آ چکے ہیں، اور کچھ باتیں رہ گئی ہیں جو آج اس کو مکمل کرنا ہے، تو بات کو بہت دھیان سے اور توجہ کے ساتھ سننا ہے اور سمجھ کر سمجھنا اس کو، کیونکہ کئی مرتبہ بات کہی جاتی ہے اور آدمی پھر شک میں پڑا ہوا ہے، بتانے کے باوجود بھی شک میں پڑا ہوا ہے، اور بتانے کے باوجود بھی وہ بات ذہن میں نہیں ہے۔ تو کیوں نہیں ہے کہ بات کو دھیان سے نہیں سن رہے کہ ہم خود تو یہاں حاضر ہیں، لیکن ہمارا دل و دماغ مسجد سے باہر رہتا ہے، مجلس سے باہر رہتا ہے، اس لیے بات کو دھیان سے سنو، دل و دماغ کے ساتھ سنو، پورے حاضر رہو کہ جب تک آخر تک بات نہ ہو جائے ایک ایک بات کو دھیان سے سنو۔ یہ باتیں سنانے اور سننے کے لیے ہے، ایسے نہیں ہے کہ بھائی ٹھیک ہے بیٹھ کے بات ہو رہی ہے اور ہم سو رہے ہیں کوئی سو رہے ہیں، تو پھر بتاؤ اس سے کیسے نفع ہوگا؟ تو قربانی کے بارے میں آپ کے سامنے مسئلہ آیا ہے کہ قربانی صاحب نصاب پر ہر سال واجب ہے، اور قربانی کا عمل یہ سب سے بڑا عمل ہے، اور میں نے شروع میں بات کہی تھی کہ قربانی کا اور عقیقے کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے، اور یہ بات جو لوگوں کے اندر ہے کہ جس کا عقیقہ نہیں اس کی قربانی نہیں ہوتی، من گھڑت بات ہے۔ عقیقے کا اس عمل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جو صاحب نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے، چاہے اس کا عقیقہ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔ اگر وہ قربانی چھوڑ کر عقیقہ کرے گا، نہ اس کے عقیقے کا ثواب ہے نہ اس کی قربانی کا ثواب ہے، اس کو الٹا گناہ ہوگا۔ کہ یہ قربانی کا عمل چھوڑ کر اس پر قربانی واجب ہے، اور یہ اپنا واجب عمل چھوڑ کر عقیقہ کر رہا ہے، تو گویا ثواب کے بجائے گناہ حاصل کر رہا ہے۔ ہاں یہ بہت اچھی بات ہے کہ آدمی قربانی کے ساتھ عقیقہ کرنا چاہتا ہے، یہ سہاگے پر سونے پر سہاگا ہے، نور علی نور ہے، بہت اچھی بات ہے کہ ایک تو اپنی اپنے اولاد کی کسی کا بھی عقیقہ کر رہا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی قربانی کر رہا ہے، یہ سب سے اچھی بات ہے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ قربانی چھوڑ کر عقیقہ کر رہا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے شریعت۔ اور جس کے پاس اتنا مال ہے، میں نے بتایا تھا کہ آدمی 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہو، اور وہ مال کیسا ہے؟ اپنی ضرورت میں آنے والا، اس کے علاوہ کہ وہ ضرورت میں نہیں آنے والا ہے، ضرورت سے باہر ہے، کیسا ہی مال ہو، تجارتی ہو، غیر تجارتی ہو، آدمی کے بدن پر کپڑے ہیں 3-4 جوڑا اس کی ضرورت کے ہیں، اس کے علاوہ جو 5 اور 6 اور 7 جوڑا ہے یہ ضرورت کے باہر کا ہے، تو یہ بھی نصاب میں جڑے گا۔ یہ ساری باتیں میں نے کھول کھول کر آپ کو بتائی ہیں، اور اسی طریقے سے ایک بات میں نے یہ بتائی تھی کہ مالدار جو قربانی کرتا ہے اور جو جانور خریدتا ہے، مالدار کے جانور کے خریدنے سے اس کا جانور متعین نہیں ہوتا ہے کہ وہ کون سے بھی جانور کو قربان کر سکتا ہے، لیکن جس پر قربانی واجب نہیں ہے، قربانی کے دنوں میں قربانی کی نیت سے، قربانی کے 3 دن ہیں 10 ذی الحجہ 11 اور 12، ان دنوں کے اندر
وہ آدمی جس پر قربانی واجب نہیں تھی اور اس نے قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا تو اس کا یہ جانور متعین ہو گیا، یہ بدل نہیں سکتا، یہ اسی جانور کی قربانی کرے گا۔ اگر اس کا جانور مر گیا تو کوئی بات نہیں، اس پر کوئی چیز لازم نہیں ہے، یہ بات نہیں دیں۔ اور اگر مالدار آدمی کا جانور مر گیا تو اس کو دوسرے جانور کو خرید کر ذبح کرنا پڑے گا، قربانی کرنی پڑے گی۔ کیوں؟ جس پر واجب ہے اس کا واجب ادا نہیں ہوا، اور اس نے تو خود واجب کیا تھا، اور وہ ایک چیز اس کی واجب تھی لیکن وہ مر گیا جانور، تو اب دوسری چیز لاگو نہیں ہے اس پر۔ لیکن یہ پتہ نہیں کہاں سے گڑت بات آ رہی ہے، کیا آ رہی ہے کہ اگر کسی اس آدمی کا جانور مر گیا کہ جس پر قربانی واجب نہیں تھی اور اس کا جانور مر گیا، اب اس کو دو کرنے پڑے گا، یہ پتہ نہیں کہاں سے مسئلہ لے کر آئے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ آدمی کہ جس پر قربانی واجب نہیں تھی اور اس نے جانور خرید لیا قربانی کے دنوں میں، یہ شرط ہے 3 دن کے اندر قربانی کی نیت سے، اب اس کا جانور گم ہو گیا کیونکہ یہ جانور متعین ہو گیا ہے، نظر اور منت کے درجے میں ہو چکا ہے، جانور گم ہو گیا، دوسرا اور خرید لیا اسے، تو یہ دوسرا بھی منت کے درجے میں آ گیا، کیوں؟ اس پر واجب نہیں تھی لیکن قربانی کے دنوں میں خرید کر اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا۔ اب کیا ہوا؟ اب وہ بھی جانور مل گیا تو وہ بھی متعین ہو گیا تھا اور یہ بھی متعین ہو گیا، اب اس آدمی پر دونوں جانور کی قربانی لازم ہوگی۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کسی غریب آدمی کا جانور مر گیا تو اس پر 2 قربانی لازم ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے میں نے کہا یہاں بیٹھ کر بات کو بہت باریکی سے سنا کرو، بہت دھیان سے سنا کرو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے پہلے اس کی تحقیق کرو پھر اس کو آگے پہنچاؤ۔ اگر ایسا آدمی جس نے سستی کر دی بھائی اور جانور چاہے اس نے خریدا ہو یا نہ خریدا، اس کی پھر 2 شکل بنے گی۔ ایک تو یہ ہے جانور اس کے پاس تھا، خرید لیا تھا، یہ اس نے پالا تھا کہ میں اس کو جو ہے قربانی کروں گا اور اس پر قربانی واجب تھی، یہ مسئلہ ہے مالدار کے لیے۔ پھر اس کی سستی ہو گئی، کوئی لاپرواہی ہو گئی، کوئی عذر پیش آ گیا، کچھ ہو گیا کہ قربانی وہ نہیں کر سکا، قربانی کے دن نکل گئے، تو اب یہ کیا کرے؟ اب اس زندہ جانور کو صدقہ کرنا لازم ہو گیا۔ اب کوئی غریب خود اس جانور کو ذبح کر کے گوشت یہ خود نہیں کھا سکتا، مالدار کو نہیں کھلا سکتا، اس زندہ جانور کو صدقہ کرنا لازم ہو گیا، غریبوں کو کھلایا جائے۔ اور ایک آدمی پر قربانی واجب تھی لیکن اس نے جانور بھی نہیں خریدا، سستی لاپرواہی سے نہیں خریدا، قربانی کے دن نکل گئے، اب اس پر کیا ہے کہ اس پر ایک جانور تھا بکرا وغیرہ، ساتھوں حصے کا کام نہیں چلے گا، ایک جانور کی بکرا وغیرہ کی قیمت کو صدقہ کرنا لازم ہے کہ 10,000 کا بکرا آتا ہے، 15,000 کا آ رہا ہے، کتنے کا آ رہا ہے، کہ اتنی قیمت صدقہ کرنا اس آدمی پر لازم ہو گئی کہ وہ مالدار آدمی جس نے قربانی لازم تھی اور اس نے کوئی ابھی تک قربانی کا جانور نہیں خریدا تھا اور قربانی کے دن نکل گئے، تو یہ ان کے لیے۔ اور اسی طریقے سے بات آئی تھی کہ قربانی کے دنوں میں قربانی کا عمل اللہ کو پسند ہے اور قربانی ہی ضروری ہے، قربانی ہی ضروری ہے۔ قربانی کے بدلے میں آدمی اگر صدقہ کرنا چاہے تو صدقے کی اجازت نہ ہوگی۔ آدمی کی یار کون ذبح کرے، کہاں جاؤں، پریشان ہوا، 10,000 روپے کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دوں،
قربانی کی نیت سے اور میری طرف سے یہ حکم صادر ہو جائے گا اور میں بری ہو جاؤں گا، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کو جانور ہی ذبح کرنا پڑے گا۔ ہاں، کسی کی ضرورت کو پورا کرنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ کر، قربانی بھی کر اور کسی کی ضرورت کو بھی پورا کر۔ اور کون سا جانور مستحب ہے قربانی کرنا؟ حدیث کے اندر جو بات ملتی ہے اور حدیث کے ذریعے سے فقہا نے اور محدثین نے جو مسئلہ نکالا ہے وہ یہ نکالا ہے کہ جس جانور کا گوشت سب سے زیادہ لذیذ ہو اور عمدہ ہو، اس جانور کی قربانی سب سے زیادہ افضل ہے۔ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبش اقرنین املحین، کہ آپ نے مینڈا ذبح کیا ہے، کھسی تھا اور چکبرے والا، سینگوں والا، آپ نے اس کو ذبح کیا ہے اور یہ آپ کو پسند تھا، تو آپ نے اس جانور کو ذبح کیا۔ اور اسی طریقے سے دوسرے حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ نے ایسے مینڈے کو ذبح کیا ہے سینگوں والا تھا، اور یاکل فی سواد ویمشی فی سواد وینظر فی سواد، جو کالے رنگ کے اندر کھاتا تھا، سیاہی کے اندر کھاتا تھا، سیاہی کے اندر چلتا تھا اور سیاہی کے اندر دیکھتا تھا۔ اس کا منہ کالا تھا، اس کے پاؤں کالے تھے، اس کی آنکھ کا حصہ کالا تھا۔ تو ایک تو کیا آدمی خوبصورت جانور کو دیکھے، اور ایک آدمی کہ آدمی کو کون سے جانور کا گوشت اچھا لگتا ہے، کہ آدمی کے لیے مستحب اور افضل یہ ہے کہ اس جانور کی قربانی کرے۔ اب آدمی کیا کہتے ہیں کھانے کی نیت سے تھوڑی ہوتا ہے، تو پھر کس لیے ہو رہا ہے؟ پھینکنے کے لیے ہوتا ہے، کھانے کے لیے ہوتا ہے؟ یہ مسئلہ نکالنے بہت ماہر ہے۔ کس کے لیے ہے قربانی؟ کھانے کے لیے ہے نہ کہ پھینکنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کنت نہیتکم عن لحوم الاضاحی فوق الثلاث، شروع میں آپ نے منع کر دیا تھا کیونکہ حالات ایسے تھے، حالات ایسے تھے، غربت کا زمانہ تھا، سب کو گوشت نہیں پہنچا کرتا تھا، تو آپ نے کہا 3 دن سے زائد کو گوشت نہ رکھنا، 3 دن بس رکھنا ہے، اس کے بعد نہ رکھنا۔ بہت دھیان سے سنیے کیا کہہ رہا ہوں، آخر تک بات سنو، کبھی یہیں سے سن کر بس کان بند کر لو اور بعد میں باہر آ کر کہو کہ 3 ہی دن کھانا کھانا بعد میں، پوری بات سنو دھیان سے۔ تو پہلے کا حکم اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں، میں نے پہلے تمہیں منع کیا تھا، کنتو ترمذی کی حدیث ہے، کنتو نہیتکم عن لحوم الاضاحی فوق ثلاث، میں نے تمہیں پہلے 3 دن سے زائد گوشت رکھنے سے منع کیا تھا، کیوں؟ یتصیہ الطول علی من لا طول له، تاکہ اسد والے حقدار لوگ جو قربانی کر رہے ہیں، جو جانوروں کو قربانی کر رہے ہیں، وہ لوگ ان لوگوں کو گوشت کھلا سکے، گوشت پہنچا سکے کہ جو قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اس لیے میں نے منع کر دیا۔ اب آپ کا حکم آیا کہ دیکھو فَقُولُوا
اب کھاؤ، فراوانی ہو چکی ہے، خوب کھاؤ، آتینو لوگوں کو کھلاؤ، وادخرو اور فریج میں، فریج پہلے نہیں ہوتے تھے لیکن آپ نے کہا ذخیرہ بنا کر رکھو، ذخیرہ بنا کر رکھو۔ اب تم رکھ سکتے ہو، اب روک کر رکھ سکتے ہو، 3 دن والے قید میں نہیں، مہینے رکھ سکتے ہو، 2 مہینے رکھ سکتے ہو، سال بھر رکھ سکتے ہو، کیونکہ اب فراوانی ہو چکی ہے۔ اب مسئلہ یہی ہے کہ آدمی اپنے جانور کے گوشت کو خود کھائے، رشتہ داروں کو کھلائے، غریبوں کو کھلائے، ضرورت مندوں کو بھی دے، اور خود بھی کھائے، اور اگر آدمی رکھنا چاہتا ہے، آرام سے کھانا چاہتا ہے، فریج میں کسی میں رکھ کر کھانا چاہتا ہے، اس کو بھی، اس کی بھی اجازت ہے کہ کھا سکتا ہے، گوشت کھانے کے لیے پھینکنے کے لیے۔ لیکن مستحب عمل یہ ہے کہ آدمی اپنی قربانی کے 3 حصے کرے۔ کتنے حصے کرے؟ 3 حصے۔ ایک حصہ اپنے رشتہ دار، عزیز، اقارب، دوست، احباب، ایک حصہ غریبوں کے لیے نکالے، ایک حصہ اپنے لیے نکالے۔ لیکن آدمی نے ایک جو ہے جانور ذبح کیا ہے، لیکن اس کی فیملی بڑی ہے، اس کا پریوار بڑا ہے، تو وہ سارا جانور اس کے پریوار میں لگ رہا ہے، اس کی بھی اجازت ہے کہ وہ پورا جانور اگر لگ رہا ہے تو لگنے دے۔ اور ایک ضرورت مند ہے، آدمی کے پاس فراوانی ہے، تھوڑے موڑے سے کام چل جائے گا، لیکن ضرورت مند زیادہ ہے، اگر وہ پورا کا پورا جانور صدقہ کرنا چاہتا ہے، ضرورت مندوں کی ضرورت پورا کرنا چاہتا ہے، تو سارا بھی خرچ کر سکتا ہے، ضرورت پڑنے پر دوسروں کو بھی پورا دے سکتا ہے، تو دونوں اجازت ہے۔ 3 شکلیں ہیں تو تینوں کی اجازت ہے، لیکن آدمی کی نیت صحیح ہونی چاہیے۔ اللہ کیا گوشت نہیں پہنچتا ہے، خون نہیں پہنچتا، کھال نہیں پہنچتی ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم، اندر کا تقوی پہنچتا ہے۔ نیت کیا ہے تمہاری؟ اللہ کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے جانور کو ذبح کر رہے ہو، یا اس کے اندر ریا ہے، دکھلاوا ہے، بڑائی ہے، کہ میں یہ قربانی کر رہا ہوں؟ کہ آدمی اپنی نیت کو صحیح کرے گا، نہیں، میں تو اپنے جانور کو اس لیے ذبح کر رہا ہوں، اس لیے قربانی پیش کر رہا ہوں کہ اس قربانی کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ قربانی کے جانور سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ کوئی آپ بکری قربان کر رہے ہیں یا کوئی بھینس قربان کر رہے ہیں اور اس کے تھنوں سے دودھ آ رہا ہے، یا آپ نے مینڈا لیا ہے، ڈبا لیا ہے، اس کے بال آپ نے کتروا دیے، اچھی بات نہیں ہے، نہ کتروا دیا تو ان کو صدقہ کر دیا، دودھ آپ نے نکال لیا، اتنا بھی صدقہ کر دیا جائے، تو نفع اٹھانا صحیح نہیں، نفع اٹھانا یہی ہے، دودھ پی لیا آپ نے، یا آپ نے جو ہے اس کے بال کاٹ کر اس کی قیمت کو کام میں لے لیا، کہ نہیں، اس کو صدقہ کر دیا جائے، اور دودھ اگر نکلتا ہے تو اس دودھ کو بھی صدقہ کر دیا جائے، چاہے وہ دودھ کر دے، چاہے دودھ کو بیچ کر اس کی قیمت کو صدقہ کر دیا جائے، خود استعمال نہ کرے، خاص طور سے مالدار۔ اور جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آدمی کو اگر ذبح کرنا آتا ہے، وہ جانتا ہے، جانکار ہے اس کا، تو وہ خود آدمی اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے خود ذبح کرے، یہ اس کے لیے مستحب عمل ہے۔ خود نہیں جانتا تو پھر کوئی آدمی سے جانکار سے ذبح کرے۔ 4 رگ ہوتی ہے، 3 رگوں کا کٹنا ضروری ہے،
اگر 3 نہیں کٹی 2 کٹی تو پھر وہ مردار کے حکم ہو جائے گا. اس لیے ایسے جانکار کو لاؤ جو اچھی طرح ذبح کرنا جانتا ہو، پڑھا لکھا ہے، نمازی پرہیزی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ذبح کرنا بھی جانتا اچھی طرح، تو یہ تو نور علی نور. ایک کوئی نمازی پرہیزی ہے لیکن اس کو ذبح کرنا نہیں آتا ہے، تو بتاؤ پھر کس کام کا ہو؟ آپ نے کہا وہ بہت اچھا آدمی ہے، متقی آدمی ہے، نماز پڑھتا ہے، چلو اس سے ذبح کرا دو. اس کو ذبح نہیں کرنا ہے، اس نے جو تیر کاٹی نہیں تو ادھر کاٹ کے چھوڑ دیا، مردار کھلا دیا، تو بتاؤ. تو اس لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آدمی اپنا جانتا خود ذبح کرے، اگر جانتا نہیں جانتا دوسرے سے ذبح کرائے، خود پاس میں کھڑا ہو. بائیں پہلو پر جانور کو لٹایا جائے گا، اس کے پاؤں قبلے کی طرف کیجیے اور اپنا یہ پیر اس کے کاندھے پر رکھیں. اس کے بعد میں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر تیز چھری کے ساتھ ذبح کریں. چھری کو پہلے تیز کریں کہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہونی چاہیے، کم سے کم. ایک ہاتھ سے جانور کو پکڑے اور دوسرے ہاتھ سے چھری سے ذبح کرے. پہلے یہ کلمات پڑھنے مستحب ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. یہ کلمات جو ہے پڑھنے. اس کے بعد میں ذبح کرنے کے بعد میں دعا پڑھے. دعا ہے اللہم تقبل منی کما تقبلت حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وخلیلک ابراہیم علیہ السلام. کیا مطلب ہے؟ اے اللہ اس قربانی کو میری طرف سے اللہ کی طرف سے قبول فرما لے، جیسا کہ تو نے اپنے حبیب اور اپنے خلیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے قبول کیا. آدمی کو عربی میں نہ آئے تو یہ اردو میں کہتے ہیں، لیکن دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میری اس قربانی کو قبول کر، میری اس قربانی کو قبول فرما. دعا ہونی چاہیے، ہر عبادت کے بعد دعا ہے، اس لیے قربانی کے بعد کی بھی دعا ہے. قربانی کرنے والے ہی پر ہے بسم اللہ اللہ اکبر، یہ تکبیر اور بسم اللہ. ایک بات یہ بھی عوام کے اندر من گھڑت ہے کہ جو ذبح کرنے میں مددگار ہو تو ان پر بھی واجب ہے. یہ بات من گھڑت ہے. حالانکہ صرف اس آدمی پر بسم اللہ اللہ اکبر واجب ہے کہ جس کے ہاتھ میں چھری ہے اور جو جانور پر چھری چلا رہا ہو، اس آدمی. اور کسی نے ٹانگ پکڑی، کسی نے کچھ پکڑا، ان پر واجب نہیں ہے، پڑے تو کوئی بات نہیں. لیکن یہ کہنا کہ بھائی ان پر بھی ضرورت پڑھو، ایسی بات. ہاں مسئلہ یہ تھا، لیکن مسئلہ کہاں چلا گیا؟ مسئلہ یہ تھا کہ ایک آدمی جو ذبح کر رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ ایک آدمی اس کی بھی مدد کر رہا تھا اور اس نے بھی چھری پر ہاتھ لگا رکھا ہے. دوسرے آدمی نے بھی چھری پر ہاتھ لگا رکھا ہے اور وہ بھی جو ہے اپنے ہاتھ کو حرکت دے رہا اس کے ساتھ ساتھ. تو اب ان دونوں پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہو گیا. ان میں سے ایک نے بھی بسم اللہ کو چھوڑ دیا تو وہ جانور مردار کر دیا. یہ مسئلہ تھا، لیکن یہ مسئلہ وہاں سے نکل کر ان لوگوں پر چلا گیا جنہوں نے جانور کے جو ہے پیر پکڑ رکھا. ان پر نہیں ہے کہ ذبح کا مددگار اصل میں وہ کہلاتا ہے کہ جو چھری چلانے میں ساتھ دیتا ہے. تو اس لیے بزرگوں یہ باتیں موٹی موٹی آ گئی ہے، اور اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں. اور 21 تاریخ کو جو ہے بقرعید، 21 تاریخ کو، تو اس لیے آدمی جو ہے جس پر قربانی واجب ہے تو وہ اپنی طرف سے قربانی کرے. اور گھر میں جتنے فرد ہیں جن کے پاس مال ہے
ہیں جو اپنے اپنے مال کے مالک بنے بیٹھے ہیں، بیوی گھر میں ہیں، ان کے پاس سونا چاندی ہے، وہ اپنے سونے چاندی کی مالک ہوتی ہے، تو اس پر بھی قربانی ضروری ہے۔ آپ قربانی سب سے پہلے کریں، اور عقیقہ بعد بھی کر سکتے ہیں آپ۔ قربانی چھوڑ کر عقیقہ نہ کریو اللہ کے واسطے۔ ہاں ساتھ میں اگر کرنا چاہو، بڑے جانور کے اندر آپ سات حصے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ آپ عقیقہ کا حصہ لگا سکتے ہیں، قربانی کے ساتھ ساتھ عقیقہ لگا سکتے ہیں، اور قربانی کے گوشت خود کھائیں، دوسروں کو کھلائیں، کھا کر بھی کھلا سکتے ہو، رشتہ داروں کو آپ کھلا سکتے ہو، ولیمے میں کھلا سکتے ہو، خوشی کے موقع پر آپ جو ہے کھلا سکتے ہو، کوئی اس کے اندر دقت نہیں ہے۔ ہاں لوگوں نے یہ سمجھ لیا بس بانٹنا ہی پڑے گا، یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ پریوار کو پورے کو بلا کر، قبیلے کو بلا کر، پورے محلے کو بلا کر جو ہے آپ دعوت کر سکتے ہو، آپ پکا کر کھلا سکتے ہو، اس کی اجازت، اس کی کوئی دقت نہیں۔ اس لیے دوستو بزرگوں، ان مسائل پر ہمیں غور کرنا ہے۔